السلام علیکم جی۔ آج 30 مئی 2021 بروز اتوار۔ کافی دن ہو گئے تھے آپ کے ساتھ میں نے کوئی بات چیت نہیں کی، میرے خیال میں ویڈیو لنک کے اوپر کچھ میرے دوستوں کو اعتراض تھا کہ تو مائک پہ نہ بولا کر، تو شاعری کیا کر، تو اس میں کیا کہہ لیں کہ یہ جو بات چیت میں کرتا ہوں کچھ 5 6 7 منٹ کا کلپ لگاتا ہوں، اس میں نہ دعا یہی شاید تجھے سوٹ نہیں کرتا، یا تیرا اتنا ویژن نہیں ہے، یا تیرا اتنا وہ نالج نہیں ہے کہ تو کوئی بات کر سکے۔ مختلف میرے دوستوں کی یہ رائے اور خیالات تھے۔ پھر میں نے کچھ عرصے کے لیے یہ کام کرنا بند کر دیا، اور اس دوران میرے پاس کچھ کہانیاں تھیں، ذہن میں کچھ کہانیاں تھیں، کچھ کہانیاں میرے اپنا لیپ ٹاپ میں تھیں، تو میں نے ان کو کمپائل کیا، اور کمپائل کرنے کے بعد میرے بہت اچھے ایک پبلشر ہیں میرے طیبہ بخاری، انہوں نے میرے افسانوں کا مجموعہ یہ بنا دیا، عشق آتش، اور یہ ان کی مہربانی کہ عشق آتش آج میں صاحب کتاب اور صاحب افسانہ نگار ہو گیا۔ خیر یہ تو ایک ایسے بیچ میں بات آ گئی۔ اصل میں بات جو میں نے کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، وہ ایک عجیب آج میرے ساتھ واقعہ ہوا، بلکہ 2 دن سے مجھے نا سحری 2 بجے رات کے بعد میرے موبائل پہ فون آتا تھا، ان نون نمبر۔ میں سوتا تو تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ 10 بجے 10:30 لیٹ جاؤں، لیکن میری نیند جو پوری ہونی یا گہری نیند آتی ہے اس میں مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے جو ذہن کا لیپ ٹاپ ہے نا، اس کو شٹ ڈاؤن ہونے میں مجھے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس کے اندر بے شمار خیالات ہوتے ہیں، کچھ شاعری کے، کچھ کہانیوں کے، کچھ انسانوں کے رویوں کے، کچھ اپنے اندر جو جیلسی ہے لوگوں کے لیے، کچھ دوسرے لوگوں کی باتیں جو میرے دل کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو وہ ملا جلا رجحان جو ہوتا ہے نا جی، وہ میرے دل کی منڈی کا، اس کے جو کنیکشن ہے دماغ کے ساتھ، اس کو آف ہونے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ پچھلے 2 دن سے جیسے میں نے آپ کو بتایا، پرسوں کی رات کو 2 بجے کے بعد فون آیا، میں اپنے موبائل کا اس کو جو ہے نا اس کو سائلنٹ پہ کر دیتا ہوں رات کو۔ خیر میں اتنی گہری نیند نہیں سویا ہوا تھا، لیکن میں نے جب دیکھا تو ان نون نمبر تھا، آدھی آنکھیں میری کھلی آدھی بند تھی، میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، چھوڑ دیا۔ وہ بیل ہوئی، اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد پھر اسی نمبر سے آیا، میں نے پھر اگنور کر دیا، اور خیر صبح اٹھا، میں نے دیکھا نمبر، میں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ نمبر ان نون کس کا ہے۔ آج پھر رات سیٹرڈے کی تھی، تو میں پھر بچوں میں بیٹھا گپ شپ لگا رہے تھے، لیکن میں نے کہا بچوں کو 10:30 بجے کہ یار مجھے نیند آ رہی ہے، آپ لوگ جائیں، اور یہ لوگ چلے گئے اپنے اپنے کمروں میں، اور میں نے لائٹ آف کی اور میں لیٹ گیا۔ پھر آج رات تقریباً وہی میرے خیال میں تھوڑا جلدی 1 گھنٹہ، 1 یا 12:30 بجے پھر بیل ہوئی، لیکن میں نے پھر نہیں اس کو اگنور کیا، اور پھر صبح تقریباً کوئی میرے خیال میں 9:30 بجے میں تھا، تو مجھے وہی اسی نمبر سے پھر بیل آئی، میں نے اٹھایا،
اور دوسری طرف سے ایک محترمہ بات کر رہی تھیں اور بہت ہی اس میں تھیں، ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی خوف زدہ ہیں، کچھ گھبرائی ہوئی ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور مجھے آپ کا ریفرنس کسی میرے ایک دوست نے دیا ہے میرے کہ میں آپ سے بات کروں تو شاید کچھ اچھا یا کمفرٹیبل زون میں خود کو فیل کروں گی آپ سے بات کر کے۔ تو پھر پہلے مجھے تو شرمندگی ہوئی اس بات پہ، میں نے معذرت کی کہ بی بی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے یہ ان نون نمبر ہونے کی وجہ سے 2 دن سے اٹینڈ نہیں کیا، اب آپ مجھے بتائیں کہ بات کیا ہے۔ تو بات یہ ہمارے پورے معاشرے کی بات ہے، اور میرے خیال میں جن جن لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں تو سب کے گھروں میں ہیں، اور یہ تمام ہمارے معاشرے، خاص طور پر سب کانٹیننٹ کہہ لیں، پاکستان کہہ لیں، ان کے مسائل اس میں شامل ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کروں گا بات چیت۔ اور بات صرف اتنی کرنی ہے کہ ہم لوگ جب بھی رشتے کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، اور ماں باپ ہمیشہ بڑے یقین کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان اور ایمان کے ساتھ یہ سوچ کر رشتہ کرتے ہیں، بھلے وہ اپنے بہنوں بھائیوں کے بچوں کے ساتھ رشتہ ہو، بھلے وہ غیروں میں ہو، بھلے وہ رشتہ کروانے والیاں بیویاں یا میرج بیورو کے لوگوں کے تھرو وہ رشتے ہوں، 2 فیملیوں کو ملانا اور ان کے ساتھ آگے زندگی گزارنا اور نئی جنریشن کو آگے لے کر چلنا، تو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں خاص طور پر بیٹیوں کے، انہیں یہ بڑا یقین ہوتا ہے کہ جی ہم نے بڑا اچھی سلیکشن کی ہے اپنی بیٹی کے لیے، چونکہ وہ ماں باپ کے گھر میں بہت کمفرٹیبل ہوتی ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ماں باپ ہیں ان کی اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کی نشر و نما میں، اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی بیشی کا آنے دے۔ اور اسی طرح کا یہ واقعہ تھا، اور اس واقعے کے پیچھے میرے 15 برس ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ویل نون فیملی میں شادی ہوئی، اور اس شادی کے بعد جو ان کے صاحب تھے وہ ایک اچھے ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، اور پہلے دن سے یا شروع کے جو دن تھے، کچھ ماہ ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا جو بھی اسے کہہ لیں، وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی، اور شروع میں وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ جو کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا باعث بنے شروع میں ہی، وہ نہیں چاہتی کہ اپنے ماں باپ کو بتائیں، کہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر ان سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور وہ بڑھنے سے پھر ہمارے معاشرے میں علیحدگی، اور ہمارے دین میں اور اس میں یہ ایک معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کے لیے یہ پرابلم کریٹ ہو۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں بھی ایسی صورتحال ہو
اسے فوری طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور اگر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی تو اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارا یہ جو معاشرہ ہے جس میں کہ ہندو کلچر بہت زیادہ ان ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں کو یہ، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتر ادھر سے ڈولی جانی ہے، ادھر سے آپ نے جنازے میں نکلنا ہے، آپ کی وفات ہو تو پھر ہی نکلنا ہے، اس میں بھلے تمہیں کتنا وہ لوگ ذلیل کریں، تکلیف دیں، اذیتیں دیں، اور کچھ جو ذہنی بیمار ہوتے ہیں وہ مار پیٹ بھی کرتے ہیں، اور کچھ ذہنی طور پر بھی بچیوں کو وہ ٹارچر کرتے ہیں۔ نہ صرف وہ کرتے ہیں میاں لوگ، ان کے جو صاحب ہوتے ہیں، بلکہ ان کی فیملی، اس کی بہنیں، اس کی ماں اور باپ، یا جو باقی لوگ ہوتے ہیں ارد گرد کے۔ اور اگر اس کے سسرال میں سے اگر کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک بیوی اس بیٹی کی حمایت میں اگر کوئی بولے تو وہ کہتے ہیں کہ تو مامی لگنی ہے جی، کیا تو پیو لگنا ہے تھا جی، تنوں ہمیں تکلیف ہے۔ تو اس بات پہ میں نے دیکھا کہ وہ بچی رو رہی تھی، اس نے کہا جی کہ میں پچھلے کئی برسوں سے اس اذیت سے گزر رہی ہوں، اور یہ کوئی ان پڑھ فیملی بھی نہیں ہے، پڑھی لکھی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح سے اب سروائیو کروں۔ میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور جوانی کی دہلیز پر ہیں، اور اب بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں، کوئی مشورہ دیں کہ کیا کروں۔ میں نے کہا بیٹا میری اپنی بیٹیاں ہیں، اور میں بھی اسی جہاز کا مسافر ہوں جس میں کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو بیٹا اس کو آپ برداشت کریں۔ لیکن جب ان کی میں نے بچے کی باتیں سنی، اور وہ اتنی تفصیل سے بات کر رہی تھی اور تقریباً رو رہی تھی، اور اب یقین مانیں کہ 2 گھنٹے میں اس کی باتیں سنتا رہا، اور اس کے بعد صرف میں اسے یہی کہتا رہا کہ نہیں بچے، اس وقت زندگی کا جو موڑ آپ رکے ہیں، اور وہ آپ یہ بھی چاہتے ہو کہ میرے بچوں سے ان کا باپ بھی علیحدہ نہ ہو، اور میرے بچے جب تک تھوڑے سٹیبل ہو جائیں یونیورسٹی لیول کی پڑھائی میں، اور آگے تھوڑے سے پریکٹیکل لائف میں آ جائیں، تو پھر میں اس چیز کو اوپن کروں، اور جو میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو مجھے اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ اور اس نے بتایا کہ میں خود ڈپریشن کی مریضہ بن چکی ہوں، اور میرا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے 2 دفعہ، لیکن پھر بھی میں سروائیو کر رہی ہوں۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ اس بیچاری بچی، مزے کی تو نہیں لیکن افسوسناک بات ہے یہ، کہ اس نے کہا کہ ایک دن ٹی وی چینل کوئی تھا، اس پر ایک کوئی ماہر فلکیات بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے میں نے فون پہ نمبر ملا لیا، اور انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ پروگرام ختم ہو تو آپ میرے ساتھ فون پہ بات کریں تو میں آپ کو اس کا توڑ بتاؤں گا۔ تو خیر اس نے یہ بتایا کہ بعد میں نے ان کے پاس گئی، ان سے میں رابطہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہ بھی فراڈ نکلے، اور پیسے لیتے رہے کافی، اور مختلف قسم کے تعویذ گنڈے اور اس طرح کی چیزیں بتاتے رہے، لیکن اس کا بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ بات اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بیٹی کی کہانی نہیں ہے، یہ آج آپ میری یہ جو ویڈیو دیکھیں گے،
اور اس پہ گرد و نواح میں اپنے آپ نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری کتنی بیٹیاں ان جیسے اس قسم کے حالات سے دو چار ہیں، مگر وہ اپنے ماں باپ کی عزت، آبرو اور ان کی کو تکلیف نہ دینے کے لیے خود کتنا سٹریس میں جا رہی ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں سسرال لمیٹڈ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں خیر ہے کی ہو گیا۔ اور آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر آج کرنے جا رہا ہوں کہ آج کی نئی نسل جو ہے نا جی، آپ دیکھ لیں ان میں کیا ہو رہا ہے، اکثریت ساری رات جاگتی ہے، ٹھیک ہے، اور صبح کو یہ نوجوان لڑکے جو ہیں صبح یہ فجر کی نماز اذان سن کر، نماز پڑھ کے نہیں، اذان سن کر سوتے ہیں، اور ظہر یا عصر کی اذان کے وقت یہ اٹھ کر ناشتے اپنی ماؤں یا بہنوں یا بیویوں سے مانگتے ہیں۔ اول تو بیویاں جو ان کی ہوتی ہیں وہ بیچاری ڈیوٹی کر رہی ہیں، وہ جاب کر رہی ہیں مختلف اداروں میں، مختلف اس میں۔ آج کی نئی نسل کے میں آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر اپنے پورے معاشرے میں کہ وائف جو ہے وہ جاب کر رہی ہے، میاں صاحب جو ہیں وہ گھر میں بڑے آرام سے سو رہے ہیں، اور پھر وہ جب جاب کر کے آتی ہے تو پھر اس کے اوپر آرڈرز ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کو کوئی اسپیس دینے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، نوجوان نسل کو جو میری اس دور کی ہے، نہ یہ لوگ پڑھے ہیں، نہ انہوں نے کوئی خاص ہائیلی ایجوکیٹڈ تعلیم حاصل کی ہے، نہ یہ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمارے موجودہ دور میں اگر کوئی نئی نوکریاں کریٹ ہوئی ہیں نا پچھلے 20 برسوں میں، تو اس میں کون سی ہوئی ہیں؟ اس میں یہاں سیکیورٹی گارڈز بہت زیادہ، اس کے بعد موبائل مکینکس، جس کو وہ کہتے ہیں جی کہ سافٹ ویئر انجینئر، اس کے علاوہ یہ جو فوڈ پانڈا والے، موٹر بائک پہ یہ کھانے پہنچانے والے، اس کے علاوہ کوریئر سروس والے۔ یہ کیوں ہوا کہ ہمارے جو بچے تھے، نوجوان لڑکے، انہوں نے تعلیم کو اچھے طریقے سے حاصل ہی نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک اچھی اور پریکٹیکل زندگی گزاریں۔ اکثر اپنے ماں باپ کے پیسے پہ موجیں اڑا رہے ہیں، اور جو زیادہ امیر خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو وہ کارڈ دے دیے ہوئے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں وہ کارڈ باپ کے بہاف پہ جو اکاؤنٹ پہ چلتا ہے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، وہ کارڈ جاری کروا دیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ نے انہیں ویسے ہی اتنا کیا ہوا ہے فیسیلیٹیٹ، لیکن ماں باپ کب تک رہیں گے؟ ماں باپ نے آخر جانا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں جب خاندان، جب ماں باپ چلے جاتے ہیں، وہ یونٹ ہے ماں باپ چلے جاتے ہیں تو پھر بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ہر چیز، حتیٰ کہ پلیٹ، کرسیاں اور چمچوں تک کی بھی تقسیم شرعی بات کرتے ہیں جی، یہ تو ساڈا شرعی حق ہے۔ اور وہ جو پہلے ماں باپ کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کی جو جائیداد ہے یا جو بھی سو کالڈ ان کا اثاثہ ہے اس میں سے، لیکن جب ماں باپ میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے یا دونوں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تقسیم تو چلیں شرعی ہے، لیکن اتنی بھی شرعی نہیں ہوتی کہ آپ ایک
چمچ اور ایک ایک پیالی اور ایک کپ اور ایسی باتیں. ہم لوگ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ اور اس کے اوپر پھر اس معاشرے میں جو مہنگائی نے انتہا کر دی، اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے کہ ہمارے پورے ملک میں غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے. اور میں آگے بھی کہہ چکا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ آپ یہ جو ڈرامے کرتے ہیں، یہ ویڈیو، یہ ٹیلی فونک کنورسیشن کہاں کرتے ہو؟ میں نے جب بھی ٹرائی کیا ہے کوئی بھی نہیں ہے، سب ایسے ہی ہے. یہ خود پری پلان آپ لوگ کچھ لوگوں کے نمبر اٹھا کے ان سے ریکارڈ کر کے اور ان کی بات چیت کر دیتے ہو. میرے ساتھ بات کرو، مجھے ٹائم دو، میری بات سنو. یہ کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اگر یہ وزیر اعظم کے کارندے یا کوئی گورنمنٹ والا سن رہا ہے یا کوئی اور سن رہے ہیں لوگ جو رپورٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس، ان کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ نہ کریں. غریب سے غریب تر ہو گیا. امیر جو ہے ایلیٹ کلاس ہے، اسے کیا پرواہ ہے؟ وہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے سبزی کا، دال کا بھاؤ، ٹماٹر کا بھاؤ. تو خدا کے لیے اس طرح نہ کریں. اور یہ بات بیچ میں آ گئی اور وہ بچے کی بات میں دوبارہ واپس لا رہا ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ ماں جی قدسیہ بانو نے ایک دفعہ، میں نے ماں جی سے کہا کہ ماں جی تیاں دا جڑا ہوندا ہے وہ بڑا تکا لگتا ہے، رشتہ کس طرح سوچ کے کریے؟ تو انہوں نے کہا پتر رشتے سوچ دے نال نہیں کامیاب ہوندے، جوا ہوندا ہے. تیاں دا رشتہ جڑا ہوندا ہے، ماں باپ جوا کھیڑتے ہیں. لیکن مجھے ان کی یہ بات بڑی سچی لگتی ہے کہ واقعی ہم اپنی طرف سے بڑا پتوں کو جیسے سنبھال کے وہ جواری کھیلتا ہے نا، وہ رکھ کے اور بڑا سلیکٹ کر کے بات کام کرتا ہے. لیکن جب پتے شو ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اسی جوا ہار گئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں بہنوں کو عزت اور ایمان اور آبرو کے ساتھ رکھے اور انہیں اپنے حفاظت میں اور اپنے محافظ فرشتوں کی حفاظت میں رکھے، تاکہ ان کے اوپر جو ان کے محرم ہیں وہ ان کے ساتھ پیار، محبت اور درگزر کے ساتھ زندگی گزاریں. اور یہی میری سب کے لیے دعا ہے. اور اس پہ بچی کے لیے بھی، جس کے کہ مجھے 2 دن سے فون آ رہے تھے، اور میں اس سے پھر ایک دفعہ معذرت کرنا چاہوں گا اگر وہ کہیں یہ سن لے میری بات کہ بیٹا میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کا فون پہلی اس فرصت میں نہیں اٹھا سکا. اللہ پاک ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور قرینہ عطا فرمائے. اس موضوع، اس لمحے فکریہ کو غور سے ضرور اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے. وہ جو لڑکے والے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، خدا را کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں. بہت شکریہ.